ہاں جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اور خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، طبیعت صحیح آپ کی؟ الحمدللہ اللہ آپ الحمدللہ۔ کو سلام کی مفتی صاحب فرمائیں لگتا ہے جناب۔ گلے میں مسئلہ آ گیا ہے تراویح کی وجہ سے۔ نہیں گلا شیرانا ہے، ٹینشن نہیں لینی، اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں، گلا اچھا، ٹھیک ہے۔ آپ کا گلا ان کا پچھلے ماہ تقریباً کوئی موضوع کے اوپر بات ہوئی تھی، آپ ذرا موضوع کو بھی یاد دہانی کے لیے تازہ کسی کر دیں۔ موضوع آپ پہ کی ڈیٹ اتفاق ہوا تھا ہمارا اور آپ کا؟ کون سا موضوع تھا؟ ہاں بات ہوئی تھی، پھر تھوڑی سی میری مصروفیت تھی تو اس لیے ڈبیٹ نہیں ہو سکی۔ بات ہوئی تھی حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے۔ تو نہیں جس پر ایک آپ نے اور یہ موضوع کہا تھا کہ ہمارے ایک اور پاس موضوع ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کو دھمکی دی گئی تھی، دھمکیوں کے نہیں اوپر ایک بات ہوئی تھی۔ نہیں اس کے بعد پھر موضوع بدل گیا، اس کے بعد ایک اور موضوع ہم نے چنا اور آپ نے بھی چنا، انتخاب کیا، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ایک اور موضوع موضوع تو کافی سارے آپ نے کھولے تھے، لیکن بات اسی پہ ہوئی تھی غالباً۔ نہیں، آخر میں ایک اور مسئلے پہ بات ہوئی تھی۔ اور کون سا مسئلہ؟ ایک اور مسئلہ تھا نا، میں بھول گیا ہوں، لیکن ایک اور بات پہ ہمارا اور آپ کا اتفاق بنا تھا۔ ہاں، فدق پہ پہلے بات ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے نا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو گھر پہ حملہ ہوا تھا، پھر شہادت کے حوالے سے، پھر اس پہ آ کے نا بات رک گئی تھی۔ فدق کو پہلے چھیڑا گیا تھا وہ موضوع میں۔ نہیں آخر میں ایک اور مسئلہ ہوا تھا، مجھے تعجب بھی ہوا تھا کہ انہوں نے یہ مسئلہ انتخاب کیا، کیونکہ وہ مسئلہ ہمارے لیے بہت آسان تھا موضوع آسان تھا۔ اب میرے ذہن سے نکل گیا وہ، اگر میں وہ کلپ وغیرہ دیکھ لوں وہ آ جائے گا، ان کو پتہ ہے لیکن یہ بتا نہیں رہے نہیں مجھے نہیں۔ اچھا، جو لوگ ہمارے بھائی وہ پرانے کلپس کو دیکھ سکتے ہیں نا، یہ ابرار صاحب جب پچھلی دفعہ آئے تھے تو اس کو اگر اور ریویو کر کے ہمیں بتائیں کہ کس موضوع پہ ان کے ساتھ اتفاق پایا تھا تو ٹھیک ہے بھائی۔ وہ تو موضوع جو ان کو دھمکی دی گئی تھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کو، آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ کی کتب میں نہیں ہے دھمکی گھر جلانے کی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کے پاس کوئی روایت نہیں ہے کہ ان کو دھمکی دیا گیا تھا گھر جلانے کا؟ میں نے یہ جناب ریکویسٹ کی تھی پہلے بھی کہ جتنی اخبار ہیں وہ سب کی سب مردود ہیں، ہم ان کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اخبار موجود ہے لیکن غیر صحیح ہے۔ جی غیر صحیح ہے، غیر صحیح مثلا حسن ہے کیا یا ضعیف ہے؟ مردود مردود۔ مردود یعنی مردود سے کیا؟ مردود کوئی کیٹیگری نہیں ہے، محدثین کے ہاں مردود کوئی کیٹیگری نہیں ہے نا، یا تو موضوع ہے یا تو ضعیف ہے یا تو صحیح ہے۔ جب میں مردود کہہ رہا ہوں نا تو سمجھ لیں اس میں ضعیف بھی ہے اور موضوع بھی شامل ہے۔ اچھا، ضعیف دیکھیں، ضعیف آپ کو پتہ ہے کہ ضعیف حقیقت میں صحیح بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ضعیف میں مثلا اس میں اگر کوئی رجال میں کوئی شخص ساقط ہے، اس کو مجہول ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت ہی میں وہ جھوٹ ہے، یعنی آپ کے پاس بظاہر وہ اس کا اعتبار ثابت نہیں ہو لیکن وہ صحیح بھی ہو سکتا، صحیح ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اور افسانہ میں کہتا ہوں، یہ جو افسانہ گھڑا گیا ہے یہ کسی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اچھا تو دیکھیں، کیونکہ ضعیف جو ہے نا مردود نہیں ہوتا، ضعیف پاسبل ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو، لیکن ہمارے نزدیک اس کا ابھی کریڈیبلٹی، اس کا اعتبار ثابت نہیں ہوا۔ مردود تو وہ ہے کہ اس کو مان ہی نہیں سکتا نا، مردود تو وہ ہے مان ہی نہیں سکتا۔ مردود یعنی میں کوئی مردود کو اصطلاح تو ہے آپ کی نہیں، کوئی جگہ یہ لغت ہے، ایسے اصطلاح تو ہے نہیں، یعنی مردود وہ جس کو رد کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور ضعیف کے لیے اگر شواہد ہوں تو وہ صحیح بن جاتا ہے نا، صحیح ہے کہ نہیں؟ ضعیف جو ہے وہ کثرت طرق، یہ شواہد وہ اور چیزیں ہیں، یہاں پہ عقائد کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بتایا تھا کہ ہم عقائد میں ضعیف تو چھوڑے، صحیح کو بھی خبر واحد کو حجت نہیں سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیں اگر ضعیف، یہ بھی آپ کی بات غلط ہے یہ کہ آپ حجت نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ بہت سی باتوں میں مثلا آپ رؤیت کے مسئلے میں وہ خبر واحد ہے، وہ آپ کا عقیدہ ہے۔ رؤیت کی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رؤیت
کہ قیامت میں نظر آتا ہے وہ فڈلی، اخبار احاد سے نہیں ہے، وہ اخبار احاد ہے بھائی، نہیں اخبار احاد نہیں ہے، رویت کا مسئلہ کیا متواتر ہے؟ رویت کے مسئلے پہ ہمارے پاس اخبار مشہور بھی موجود ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں اچھا، عرض یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ عقائد کو آپ خبر واحد سے نہیں لیتے، یہ خود مردود ہے، یہ خود سے آپ کا درست نہیں ہے مبنا۔ پھر یہ اگر ایک خبر کئی طرق سے آ جائیں، اس کے کئی واسطے ہوں اور اس کے شواہد بھی ہوں، تو پھر وہ خبر واحد نہیں رہتا نا، پھر وہ قطعی صدور بن جاتا ہے۔ آپ کو میرے خیال میں علم ہوگا کہ یہ حجت نہیں ہے، اور اس کے اوپر ہمارے اکابرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ احناف کا یہ مسلک ہے کہ خبر واحد عقائد میں حجت نہیں ہوتی۔ اگر ایک چیز کئی طرق سے آیا ہے تو وہ خبر واحد ہو نہیں سکتا نا، اس کے کئی طرق ہیں اور وہ تو خبر واحد نہیں ہے۔ خبر واحد وہ ہے کہ ایک خبر ہے، ایک ہی طریق سے آیا ہے، ایک آدمی نے ایک سے روایت کیا، اگر اس کے کئی طرق ہیں اور اس کے علاوہ اس کے شواہد بھی ہیں تو یہ تو خبر، یہ تو وہ نہیں ہو سکتا نا، یہ تو خبر واحد کے دائرے سے نکل گیا، پھر متواترات میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک چیز کو آپ خبر مشہور جب خبر متواتر بنائیں گے تو اس پہ بعد میں کلام ہو جائے گا۔ جو میں آپ کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو، وہ یہی ہے کہ جو روایت بیان کی جاتی ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ مردود ہے، دھمکی وہ والی۔ تو آ جائے گا نا، ابھی تو آپ مبانی پہ بات کر رہے ہیں نا، مبانی پہ ایک چیز اگر وہ متواتر ہوں، وہ تو اگرچہ وہ ایک ہی حدیث کو لے لیں وہ خبر واحد ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ وہی مطلب اگر دوسرے احادیث میں آیا ہے تو پھر وہ تو خبر متواتر ہے نا۔ اس کے علاوہ اگر اس کے شواہد بھی ہیں، اگر اس کے پاس اس کے بعد توابع بھی ہیں، توابع بھی ہیں، شواہد بھی ہیں، تو پھر تو قطعی صدور ہے، پھر تو حتمی ہے۔ اچھا، اب ہمیں بتائیں کہ آپ کا جو سید عمر بن خطاب ہے وہ معصوم ہے یا ان سے خطا ہو سکتی ہے؟ ہمارے ہاں انبیاء کے علاوہ اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ تو اب اس میں کوئی مشکل نہیں ہے نا، عقیدے کے لحاظ سے کوئی امپاسبل نہیں ہے، ناممکن چیز نہیں ہے کہ ان سے ایک خطا ہو، ظلم ہو اہل بیت طاہرین علیہ السلام۔ اگر معصوم ہے تو دیکھیے، ظلم نہیں ہو سکتا، اگر غیر معصوم ہے تو ظلم ہو سکتا ہے نا اہل بیت طاہرین علیہ السلام۔ عقلی لحاظ سے محال نہیں ہے۔ ایک چیز جو ایک مسلمان سے صادر نہیں ہو، اس کی طرف اس کی نسبت کرنا، یہ خود بہت بڑا جرم ہے۔ دیکھیں، اصحاب موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اصحاب موسیٰ علیہ السلام نے بت بنایا، بت کے سامنے عبادت کی، خود بھی بت پرست بن گئے۔ یہ تو قطعی ثبوت ہے، یہ تو قرآن پاک میں قطعی ثبوت آ گئی چیز۔ عرض یہ ہے کہ وہ بھی صحابت ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ مسلمان سے صادر نہیں ہو سکا، مسلمان بت پرست بنے۔ میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ صحابہ معصوم ہوتے ہیں، میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے۔ تو عرض یہی ہے کہ غیر معصوم سے اگر گناہ صادر ہو تو یہ کون سی عجیب بات ہے، کون سی محال بات ہے؟ یہی صحابت ہوتا ہے نا، قرآن میں صحابہ کی داستان ہے نا کہ صحابہ نے بت بنایا۔ بات سنیں میری، اس کو آپ اس کے ساتھ نہ جوڑیں، یہ الگ چیز ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ صحابہ سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے، وہ صحابہ رسول صلی معصوم اللہ نہیں علیہ تھے، وسلم نے جوڑا ان سے ہوئے ہیں، صحابہ کرام سے معاملات ہوئے ہیں، بشری تقاضے ہو جاتے ہیں، لیکن ایک چیز جس کو باقاعدہ ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، ایک عظیم صحابی رسول کی طرف ایک جھوٹ کو اور ایک ایسے فعل کو منسوب کیا جاتا ہے جو ہر طرح سے قابل مذمت ہے، ہم صرف اس کی بات کر رہے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں آپ اس کو جوڑ رہے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ان کے صحابہ مسلمان بھی تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا صحابہ معصوم ہوتے ہیں۔ اجازت دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے نقش قدم پہ چلو گے، منہ بمنہ قدم بقدم۔ اگر اصحاب موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ سے خیانت کیا، موسیٰ کے اہل بیت سے غداری کیا، ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی کیونکہ اس نے بت پرستی سے منع کیا، اگر یہ اس امت میں یہی واقع ہو، یہ تو ہو بہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی ہے، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟
یہ جو جمع کا صیغہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس سے آپ جو یہ صحابہ کو مراد لے رہے ہیں، ہمارے ہاں یہ فہم نہیں ہے اس کا، یہ تو آپ کا فہم ہے، آپ جوڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، اس کا آپ اردو میں ترجمہ کریں، اردو میں ایک ترجمہ منٹ، کریں، میں سنتے ہیں آپ سے۔ لَتَتَّبِعُنَّ میں یہ جو مخاطب کی ضمیر ہے، اس سے مراد امت ہے، اس سے صحابہ مراد نہیں ہے۔ امت ہے جی اور صحابہ نہیں ہیں۔ اگر میں آپ کے لیے ثابت کروں کہ صحابہ ہیں تو پھر ابھی ہم کون سا مناظرہ، ابھی تو ہم موضوع کو طے کر رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی موضوع تو آپ کہہ رہے ہیں طے ہو چکا ہے نا۔ میں آپ کی خدمت میں آپ خود ہی کہہ رہے ہیں موضوع کچھ اور تھا، کچھ اور طے ہوا تھا، ابھی کچھ اور بات کر رہے ہیں آپ۔ میں آپ کی خدمت میں یہ ایک تو چیز دکھا عرب دیتا کا ہوں۔ عرب کے اندر استعمال ہوتا ہے، کبھی ضمیر کسی کی طرف منسوب ہو جاتی ہے اور اس سے مراد کوئی ہوتا ہے۔ یہ کوئی ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث دکھانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک منٹ، قرآن مجید میں آتا ہے فَلَا تَكُن مِنَ الْمُمْتَرِينَ، کیا اس سے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراد لیں گے؟ اس کے لیے قرینہ موجود ہے نا، اس کے لیے قرینہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں شک نہیں کر تو سکتے، یہی صحابہ چیز غیر میں عرض معصوم۔ کر رہا ہوں نا، یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ عرب میں اس طرح کی ضمیر استعمال ہوتی رہتی ہے۔ میں بظاہر آپ کو مخاطب کوئی ہوتا ہے، بظاہر مخاطب کوئی ہوتا ہے اور حقیقت میں مخاطب کوئی اور ہوتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث دکھاؤں، اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد صحابہ ہی ہیں۔ اجازت دیں آپ، میں یہ حدیث آپ کو دکھا دوں سنن ترمذی سے۔ یہ کتاب ہے سنن ترمذی، محترم ناظرین۔ یہ سنن ترمذی میں صفحہ نمبر 637 پہ چلے جاتے ہیں، صفحہ نمبر 637، اور اس میں حدیث 2187 ملاحظہ کریں۔ سنن ترمذی، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی دکھاتا ہوں، میں اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں، آپ کو نظر آ جائے۔ کتاب سنن ترمذی، چاپ دار الفکر ہے، کتاب الفتن ہے، کتاب الفتن۔ میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے۔ میں ایک منٹ میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، ایک منٹ۔ یہ کتاب الفتن، یہ ہے باب ما جاء لترکبن سنن من کان قبلکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ آپ پرانے امتوں کے سنت پہ چلیں گے۔ ابی واقد الیسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما خرج الى حنین مر بشجرة للمشرکین یقال لها ذات انوات يعلقون عليها اسلحتهم۔ ذات انوات ایک درخت تھی جس پہ مشرکین جا کے وہاں پہ نظر و نیاز کرتے تھے، اس میں اپنی نیاز وغیرہ لٹکاتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے، اور اس پہ اپنے سلاح وغیرہ بھی لٹکاتے تھے، وہ درخت کی وہ بڑی پوجا کرتے تھے۔ اچھا، وہ مشرکین کا مقدس درخت۔ قالوا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جیسے مشرکین اس درخت کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے لیے بھی ایک درخت آپ بنائیے، آپ بھی ہمارے لیے اسی طرح ایک بت کی خواہش ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ فتح مکہ کی بات ہے۔ اب ٹھیک ہے نا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ھذا کما قال قوم موسیٰ، سبحان اللہ، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے قوم موسیٰ نے کہا تھا۔ قوم موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بت بنا دیں جیسے بت پرستوں کے بہت سارے بت ہیں، بہت سارے خدا ہیں، ہمارے بھی کوئی ایک خدا ہونی چاہیے، کوئی بت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل آپ کا قول موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا قول ہے۔ اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت پڑھی ہے، اس لیے پڑھی ہے کہ کما قال قوم موسیٰ، اس لیے کہ آپ کا قول بالکل وہی ہے جو موسیٰ کے قوم نے کہا تھا۔ موسیٰ کے قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بت بنا دو، تو یہ واضح ہے کہ یہ درخت جو ہے ایک بت کی حیثیت رکھتی تھی مشرکین کے نزدیک۔ اچھا، والذی نفسی بیدہ لترکبن سنن من کان قبلکم، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ لوگ اپنے پرانے والے امتوں یعنی اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلو گے۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے موسیٰ سے بت بنانے کی خواہش کی تھی، یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی بھی یہی حالت ہے۔ ترمذی صاحب نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرمایا حدیث حسن صحیح، یہ حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب کیا پتہ چلا میرے محترم ناظرین؟ یہ جو فرماتے ہیں لتتبعن سنن من کان قبلکم،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ آپ لوگ آپ سے پہلے والے جو امت تھے ان کے نقش قدم پہ چلو گے. یہ کہتے ہیں اس سے مراد امت ہے. آپ لوگ جب کہا جاتا ہے آپ لوگ, اس سے مراد ہوتا ہے مخاطب ہی مراد ہوتے ہیں, وہ صحابہ ہی مراد ہوتے ہیں. پھر میں نے یہ واقعہ دکھا دیا آپ کو کہ بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعا صحابہ ہی سے فرمایا. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی قرینہ ہے کہ مراد غیر صحابہ ہے تو ہمیں دکھا دیں. بسم اللہ کر. میری سنیں گے آپ اس پہ میری سنیں گے جی, سنیں گے جی. نمبر 1 تو یہ جو آپ نے ترمذی کی روایت پڑھی ہے نا, اس کے اندر زہری کی تدلیس موجود ہے. ٹھیک ہے, زہری کی تدلیس موجود ہے. آپ نے اسی لیے آپ سند سے آگے سے گزر گئے, وہاں پہ موجود ہے زہری کی تدلیس موجود ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 کہ یہ خبر واحد ہے اور یہ قرآن کے عموم کے خلاف ہے. وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ, کہ جو صحابہ کرام تھے وہ کفر سے اور نافرمانی سے نفرت کرنے والے تھے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, اور ایمان جو تھا ان کا لیے محبوب تھا. تو یہ تو قرآن پاک کی ہمارے پاس آیت مبارکہ ہے. اور نمبر 2 یہ آپ نے جو روایت پڑھی ہے, نمبر 1 یہ تو پہلی بات ہے خبر واحد. دوسرا اس کے اندر زہری کی تدلیس موجود ہے, علت موجود ہے, اور زہری کی تدلیس کی بنا پہ اوپر یہ روایت ضعیف ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ ابھی ہمارا یعنی کہ مناظرہ نہیں ہو رہا اس پر, صرف ہم تو یہ موضوع طے کرنے کے لیے آئے تھے. آپ نے فٹ جھڑک سے روایت پیش کر دی. آپ ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں, بات کرنے کے لیے آتے ہیں, موضوع طے کرنے کے لیے آپ کوئی نہ کوئی روایت دکھا دیتے ہیں, پھر ہمیں مجبوراً اس کا جواب دینا پڑتا ہے. وگرنہ جب خاص موضوع ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم اور بھی اس کے اوپر دلائل پیش کریں گے کہ کس بنا کے اوپر, اور یہ جو روایات ہیں جس سے آپ معاذ اللہ صحابہ اکرام کو مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں پہ صحابہ اکرام مراد نہیں ہوتے. وہاں پہ خطاب صحابہ سے ضرور ہوتا ہے لیکن مراد امت ہوتی ہے. جس طرح قرآن مجید کے اندر ہے فلا تکم من الممترین, اگرچہ بظاہر خطاب تو اس میں واحد کا ہے لیکن اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہرگز نہیں ہے. اس طرح اگر اس طرح کی کوئی روایات ہوں گی تو ان سے مراد صحابہ کرام کی ذات مبارکہ نہیں ہوگی, بلکہ حضور اپنی امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح آج یہ امت جو ہے بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چل رہی ہے, یہ ہمارا موقف ہے. اور دوسرا جو آپ نے روایت پڑھی ہے یہ روایت ضعیف ہے, زہری کی تدلیس موجود ہے, اور آپ اچھے طرح جانتے ہیں کہ زہری مدلس ہے. جب زہری کی تدلیس ہوگی, جب تک سماع کی تصریح نہیں ہوگی, وہ روایت ضعیف سمجھی جائے گی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں زہری کی تدلیس آپ نے واضح طور پہ دیکھا کہ ترمذی جو اتنا بڑا ان کا محدث ہے کہ اس سے بڑا محدث ان کے پاس کوئی شاید کوئی ہو. اس نے خود کا حسن بھی کہا, صحیح بھی کہا. معصوم تو نہیں, اجازت دیں نا. آپ کا لیول ترمذی کے لیول کے مقابلے میں جیسے قطرہ کو دریا سے ملا دے, کچھ بھی نہیں مانتے ہیں. اس نے جب کہا صحیح ہے تو یہ اہل سنت پہ حجت ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اگر اس کی صحت پہ بات کرنا چاہیں ہم اس کے مزید بھی ہمارے پاس دلائل کے صحیح ہے. پھر آپ نے کہا یہ خبر واحد ہے, یہ خبر متواتر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَ. اس کے بہت سارے طرق ہیں, کتاب بخاری میں, کتاب مسلم میں, کہ سب میں رسول, ایک میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میری امت یہ کرے گی, آنے والے نسلیں یہ کریں گی. سب میں یہ فرمایا کہ آپ لوگ یہی کریں گے. صحابہ نے بھی پوچھا کہ اس سے مراد کون ہے یا رسول اللہ؟ یہود نصارہ. فرمایا یہود نصارہ. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس سے مراد امت ہے, ایک بھی یہ احادیث اتنی کثرت سے وارد ہوئی ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں خبر واحد ہے. خبر واحد نہیں, یہ متواتر ہے. اس کے طرق بہت زیادہ ہے بخاری مسلم میں کہ آپ لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے, یہاں تک کہ اگر وہ کسی جانور کے سوراخ میں گئے آپ بھی ایک جانور کے سوراخ میں چلے جاؤ گے. اور قرآن بری پڑی ہے یہود و نصارہ. یہود و نصارہ کون سے یہود و نصارہ؟ وہی جو اصحاب انبیاء تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب, ان کی مذمت کی, ان کے نقش قدم پہ چلو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو اس میں سے ایک بھی نہیں ہے کہ صحابہ مستثنیٰ ہیں, امت شامل ہے, بلکہ سب میں خطاب صحابہ سے. یہ جو آیہ نقل کریں وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں. ہم کہتے ہیں, ہم شیعہ کہتے ہیں اس سے مراد مخاطب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, کیونکہ وہ کبھی شک ہی نہیں کر سکتے. وہاں پہ واضح دلیل موجود ہے, قرینہ وہاں پہ موجود ہے کہ اس سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ دین میں توحید میں تو شک ہی نہیں کر سکتے, وہ کیونکہ شک کرنا کفر ہے, تو اس سے مراد دوسرے ہوں گے. لیکن یہاں پر جب آپ خود معترف ہیں کہ اصحاب موسیٰ علیہ السلام صحابت ہے, موسیٰ نبی ہیں, انہوں نے دین سے غداری کیا. اصحاب عیسیٰ علیہ السلام صحابہ ہیں, مسلم تھے,
کلمہ پڑھنے والے تھے، انہوں نے دین سے غداری کیا، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بے شمار منافق شامل ہیں، آپ خود قرآن کی سورہ موجود ہے. تو یہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ ان کی طرح ان کے نقش قدم پہ چلو گے، یہ واضح میں نے حدیث بھی دکھا دی. تو یہ حدیث جو میں نے دکھائی، یہ ایک شرح کے طور پر، ایک قرینے کے طور پر کہ مراد صحابہ ہی ہیں، اور یہ حدیث صحیح بھی ہے اور اس کے طرق ایک سے زیادہ ہے. یہی جو ذات انوات والی جو روایت ہے. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، تو یہ جو عرض یہ ہے کہ صحابہ سے کہتے ہیں وہ ان کے بشری تقاضے تھے، صحابہ کے بشری تقاضے تھے. کہاں چلے گئے ابرار بھائی؟ ادھر ہی ہے وہ بشری تقاضے کی روح سے گناہ کر سکتے تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ حب خلافت، حب ریاست، حب حکومت بشری تقاضا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، اپنا موضوع کو طے کر لے، بات ایسی طویل ہوتی جا رہی ہے. آپ تو کہنا موضوع طے ہو چکا ہے نا. آپ نے کافی ساری باتیں کر دی ہے. ابھی تو ہمارا مناظرہ ہو نہیں رہا. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اصحاب موسیٰ تھے، اصحاب عیسیٰ تھے، تو ہم اس کے انکاری کب ہے؟ جنہوں نے غداری کی، اصحاب موسیٰ میں سے ہوں، اصحاب عیسیٰ میں سے ہوں، جو بھی ہوں، وہ غدار تھے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں جو منافق تھے وہ منافق تھے. ان کی تو یہاں پہ بات ہی ہم نہیں کر رہے. جی سر، بات ہو رہی ہے صحابہ کرام کی. ہم منافقین کی ذکر ہی نہیں، منافقین کی بات ہی نہیں کر رہے. اور صحابہ میں منافق تھے نا، آپ نے خود بولا. منافقین کے یہ اس کا انکاری کون ہے؟ دنیا میں کوئی اس کا انکاری ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے نا. پر اگر کسی منافق نے، دیکھیں منافق نے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ گھر کو جلانے کا بولا ہو، اس میں کون سی ناممکن بات ہے؟ مسلمان تو کر نہیں سکتا، منافق ہی کرے گا نا. مسلمان تو کر ہی نہیں، ہم یہی کہتے ہیں مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا، جو بھی کرے گا وہ منافق ہوگا. ہم بھی یہی کہتے ہیں مسلمان یہ کر نہیں سکتا، اور جس مسلمان کی طرف آپ نسبت کرتے ہیں وہ نسبت جھوٹی ہے. ہاں، تو یہ اگر صحابہ، کیونکہ صحابہ میں منافق بھی شامل ہے، خود صحابیت اس فرض کو رد نہیں کرتا کہ صحابی آ کر اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دمکی دے دیں، کیونکہ صحابہ میں منافق بھی ہیں. الحمدللہ، بہت بڑا اعتراف ہے جی، بہت بڑا اعتراف کر لیا. اپنے منہ میاں بٹو بھر رہا ہے. اچھا، جس صحابی کی بات ہو رہی ہے، مجھے بتائیں اس صحابی کو کس نے خلیفہ بنایا؟ اللہ نے بنایا؟ کوئی قرآن کی آیت ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا؟ ابھی آپ خلافت کی طرف چل پڑے ہیں. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے نا، خلافت کی وجہ سے ہی انہوں نے گھر جلانے کو کہا تھا نا. ایک بات پہ رہتے نہیں ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ایک بات پہ آئے، آپ ایک سے دوسری بات پہ نکل جاتے. دیکھیں مناظرہ کر لیں، خلافت پہ بات کر لیں. آپ قرآن پاک کی ایک آیت پیش کر دیں، اپنے 12 ائمہ کی خلافت کے اوپر پیش کر سکتے ہیں. ایک آیت مبارکہ شیخ صاحب جو صریح ہو اور اس کے اندر دلالت قطعی ہو، ثبوت قطعی ہو. جب آپ اپنا پورا قرآن لائیں گے، میں اپنا نام بھی دکھاؤں گا اس میں نا، میں اللہ یاری کا نام بھی دکھاؤں گا. جب تمہارے پاس پورا قرآن ہی نہیں ہے تو 7 حروف چلے گا نا. اجازت دیں، ایک منٹ مجھے اجازت دیں، ایک منٹ. شیخ صاحب دیکھیں، آپ لے آئیں. شیخ صاحب دیکھیں، اس دو مسئلوں کا آپ الگ کر ہی نہیں سکتے نا. شیعہ کیسے کیوں کہتے ہیں کہ آپ کے سیدکم عمر ابن الخطاب نے، انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کو جلایا ہے، بلکہ جلانے کی دھمکی دی ہے، بلکہ جلایا. کس لیے؟ اس حکومت کی وجہ سے. کیونکہ جو اصلی خلیفہ ہے، جو اصلی حقدار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور ان کی خلافت غلط ہے، ان کی خلافت شرعی نہیں ہے. تو وہ امیر المومنین علیہ السلام کے گھر کی طرف ایک اپوزیشن سینٹر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. یہاں پر حزب اختلاف، یہاں پہ جو بھی ہمارا مخالف ہوگا اسی گھر سے نکلے گا. ٹھیک ہے نا؟ اجازت ہے. اس لیے اس کا خلافت سے بہت گہرا تعلق ہے. اگر یہ شرعی خلیفہ ہیں تو امیر المومنین علیہ السلام ان کے خلاف کبھی قیام کر ہی نہیں سکتے، کبھی تلوار نکال ہی نہیں سکتے. کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام باتقوی آدمی ہے، معصوم اگر بھی نہیں ہے نا، باتقوی آدمی تو ہے نا. خلیفہ برحق کے خلاف، وہ امام کے خلاف کیسے تلوار نکال سکتے ہیں؟ لیکن اگر وہ شرعی خلیفہ نہیں ہے تو شیعوں کا یہ قول بڑا قوی ہے، کیونکہ ان کی خلافت ہی باطل ہے. تو امیر المومنین ہم صحیح خلیفہ ہیں، اس لیے ان کا یہ ڈر کہ اس گھر سے ہمارے خلاف جہاد ہو سکتا ہے، یا اس گھر سے ہمارے خلاف تلوار نکل سکتا ہے، اس گھر سے آنے والے فوجی ہمارے تختہ پلٹ سکتے ہیں، لذا اس گھر پہ حملہ کیا جائے.
ان کو توڑا جائے، اس گھر کو جلایا جائے. لذا اس بات کا آپ انکار نہیں کر سکتے، اس کا خلافت سے تعلق ہی نہیں ہے جی. آپ لذا سوال دوبارہ دہراتے آپ کے ہیں. جو سغرا اب کبرا ہمیں ہے سارے بتائیں، باطل ہیں. اب ہمیں بتائیں نا کہ یہ جو آپ کے خلیفہ صاحب ہیں، آپ کہتے ہیں وہ بڑے شریف آدمی ہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے جی، جلا ہی نہیں سکتے، دھمکی بھی نہیں دے سکتے. ان کی خلافت کیا ہے؟ خلافت ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، یا اللہ نے بنایا تھا، یا خود بنے تھے؟ نہیں، یہ جو آپ اتنے اپنے سغرے کبرے ملا رہے ہیں نا، یہ سب کی سب باتیں ہیں. ایک بھی سغرا کبرا آپ کا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، وضاحت کر. بات کو نا وہی گول مول، آپ بات کو گول مول کر کے جا رہے ہیں کہ جس کے خلاف مولا علی تلوار نہ اٹھائیں وہ خلیفہ برحق ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں نا، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور میں کب مولا علی تلوار لے کے نکلے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کے خلاف بغاوت کر رہا ہوں؟ کوئی ایک صحیح روایت پیش کر دے مجھے. آپ کا ہمارا ہم آپ کی بات مان لیتے دیکھیں، ہیں، آپ نے بھی اگر کہا ہے، ایک روایت پیش کر دے جس میں آپ نے یہ کہا ہے، دیکھیں، آپ نے یہ کہا ہے، آپ نے خود کہا ہے، آپ نے خود کہا ہے، میری بات سنیں نا، اجازت آپ دیں. نے خود کہا ہے کہ مولا علی ایک تلوار لے کے نکلتے اگر یہ صحیح خلیفے نہ ہوتے. آپ سر کی میں بات نہیں پہ بول میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نہیں. ہمیں دکھائے کہ مولا علی نے ابو بکر کے خلاف کب تلوار نکالی، حضرت عمر کے خلاف کب تلوار نکالی، حضرت عثمان کے خلاف کب اپنی جو ہے ہواری لے کر ان کے خلاف بغاوت کی، کوئی ایک دکھا دیں. مولا علی نے جن کی خلافت برحق تھی ان کے دور میں ان کی اقتدا کی، ان کے پیچھے رہے. ہاں، جب اہل شام نے ان کے خلاف بغاوت کی تو اس وقت مولا علی تلوار لے کے میدان میں آ گئے. میں نے جو آپ نے جملے میرے پیرائے تحریف کیے، میں نے وہ نہیں بولے. میں نے یہ عرض کیا کہ اگر ابو بکر صحیح خلیفہ ہوتا، امیر المومنین علیہ السلام اس کے خلاف کبھی تلوار اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. ابو بکر اگر غیر شرعی خلیفہ ہے تو امیر یہ المومنین علیہ پہ سوچنے کی اضافت اب آپ کر رہے ہیں. اجازت دے جملہ کامل کرنے دیں. میں دوبارہ شروع سے کہتا ہوں، اگر ابو بکر، عمر، عثمان شرعی خلفاء ہوتے، امیر المومنین علیہ السلام ان کے خلاف تلوار اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اگر وہ غیر شرعی خلیفہ ہیں، اگر ان کے پاس طاقت ہو سپورٹر ہو تو پھر تلوار اٹھانا ان پہ واجب ہے. اگر طاقت نہیں ہے، حامی نہیں ہے، تو پھر تلوار اٹھانا ان پہ لازم نہیں. سمجھے؟ ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. اگر انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ شرعی خلیفت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے غداری کی. جیسے ہارون علیہ السلام کا ساتھ لوگوں نے نہیں دیا نا سامری کے خلاف، تاکہ ہارون جہاد کرے، سامری کو قتل کرے. اسی طرح اس امت میں بھی یہ داستان تکرار ہوئی ہے. صحابہ نے ایک سیاسی خلیفے کی حمایت کی ہے جس کی خلافت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں تھی، اور صحابہ نے اس خلیفے کی، اس جانشین کی، اس امام کی جس کی امامت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تھی، اس کا جانب چھوڑ دیا تھا. تو امیر المومنین علیہ السلام کا تلوار نہ قرآن اٹھانا پاک ابو بکر کی شریعت کو ثابت نہیں کرتا، کیونکہ حضرت ہارون نے بھی سامری کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا. سامری صحیح خلیفہ بنا. اگر آپ ابو بکر صاحب کی خلافت، عمر، عثمان کی خلافت کو شرعی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو حدیث دکھائیں، قرآن کی آیت دکھائیں کہ اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ بنایا. نہیں بنایا ہے تو خلافت ہی باطل ہے. تو شیعوں کے پاس شیعوں کا یہ بیان کرنا کہ یہ اس لیے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ کرنے گئے تھے، آگ لگائی تھا، کیونکہ صرف اور صرف ان کا ایک ہی اپوزیشن تھا، کوئی اور اپوزیشن ہی نہیں تھا ان کے مقابلے میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے علاوہ. یہ جو آپ ادعا کر رہے ہیں، یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی ایک دکھاؤ آیت ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت سے، تو میں بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے 12 ائمہ کی خلافت کے اوپر رس دکھائیں قرآن پاک سے، جو قطعی ثبوت ہو، قطعی دلالت ہو. بسم اللہ کریں، پیش کریں آیت مبارکہ. اچھا، پہلی بات یہ ہے، میرے بھائی یہ الگ مسئلہ ہے. اگر آپ اس مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، پہلی بات جیسے میں نے کہا تھا آپ کی خدمت میں کہ میں اپنا نام دکھاؤں گا، کیونکہ دیکھیں ایک بات ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں. ایک بات جو عمر صاحب نے شہادت دی ہے، عائشہ صاحبہ نے شہادت دی ہے، ابی بن کعب نے شہادت دی ہے، عبداللہ بن مسعود نے شہادت دی، عبداللہ بن عباس نے شہادت دی. آپ کا قرآن ناقص ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، آپ کے صحاح میں احادیث تواتر کے ساتھ گنا جائے شاید 1000 سے زیادہ حدیث ہے. اتنی احادیث ان کے پاس ہے، تحریف قرآن، نقصان قرآن میں کچھ کا حد ہی نہیں ہے. لیکن یہ اپنے عوام کو کیا بتاتے ہیں ہمیشہ کہ قرآن کامل ہے، قرآن کامل ہے، ہمارا اجماع ہے. جیسے کہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ لوگ یہ اس امت میں شامل ہی نہیں ہیں، یہ وہ مسلمان ہی نہیں تھے. اجماع کیسا اجماع ہے؟ جب آپ کے ائمہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ناقص ہے، اگر اس قرآن میں کوئی چیز نہ ملے بھائی، جیسے آپ کی کتاب بخاری ہے بھائی، یہ کتاب ہے مثلا سنن ترمذی میں اگر کوئی حدیث نہ ملے تو کوئی دعویٰ کر سکتا ہے وہ حدیث غلط ہے.
کیونکہ ترمذی یہ پوری احادیث کا مجموعہ نہیں ہے، وہ بہت سارے احادیث ہیں جو اس میں نہیں ہے نا. جب آپ کا قرآن ہی ناقص ہے تو پھر آپ ادعا نہیں کہ 12 ائمہ علیہ السلام کا نام قرآن سے دکھاؤ. میں نے عرض کیا نا، آپ 7 حروف لے کے نا، میں اپنا نام اللہ یاریب کا پروگرام دکھاؤں گا، اپنا یوٹیوب چینل دکھاؤں گا اس میں، ٹھیک ہے نا. اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے پاس ہے نہیں، پہلی بات. دوسری بات میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کملی میں اوڑھ کے پنجتن پاک کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے کہ اللہ کا یہ ازلی ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اہل بیت پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ہر قسم کی پلیدی کو دور کرے، ہر قسم کے عیب کو دور کرے اور آپ کو غایت پاکی عطا کرے. جب اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا کہ اہل بیت علیہم السلام میں کسی قسم کا حرام نہیں، ان کے فعل میں کسی قسم کی کوئی عیب نہیں ہے، وہ بے عیب ہیں، ان کو پاک و پاکیزہ بنا، ان میں جھوٹ نہیں ہے، ان میں کذب نہیں ہے، ان میں کسی قسم کی گناہ نہیں ہے، ان میں کسی قسم کا عیب ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کا ہر قول صحیح اور ان کا ہر فعل صحیح. اسی کو امامت کہتے ہیں نا، اسی کو وجوب اتباع کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کے قول میں خطا بھی ہو سکتا ہے، اس کے فعل میں خطا بھی ہو سکتا ہے. دوسرا ہے اس کا ہر قول صحیح ہے. امام کون ہے مجھے بتاؤ. اب ایک منٹ اب اسی بات پہ آپ نے رہنا. آپ نے اسی میں نہیں رہنا، اس سے پہلے والے پہ، اس سے پہلے والے کہ آپ کے پاس پورا قرآن نہیں ہے، وہاں سے شروع کرو. اب سن لیں آپ نے اس آیت مبارکہ سے کہا دکھاتا ہوں، آپ نے امامت ثابت کی ہے اور اس آیت مبارکہ سے پنجتن پاک مراد لی ہیں. باقی آپ نے اپنے جو آپ کے 9 امام ہیں وہ تو نہیں آئے، اور پھر آپ کو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کو بھی امام ماننا پڑے گا. ان کو تو آپ امام مانتے نہیں ہیں، آپ اپنے 12 امام گنتے ہیں. پھر حضرت خاتون جنت بھی امام ہوئی، آپ کی تو 13 امام ہو گئے، کیونکہ آپ نے کہا جو پنجتن پاک جو آیت تطہیر میں آئے، جو چادر تطہیر میں آئے، وہ سب کے سب امام ہیں. اللہ یاری صاحب آپ برے پھنس چکے ہیں. اس آیت مبارکہ سے تو آپ نے سیدہ خاتون جنت کو بھی اپنا امام بنا لیا ہے. آگے آپ کے 12 امام تھے، اب یہ آپ نے بات کی آپ کے 13 امام ہو گئے. نمبر 2، میں نے بات کی ہے قرآن مجید سے. آپ نے کہا کہ میں قرآن مجید سے دکھاؤں گا. یہ آیت مبارکہ اور اس کا سیاق و سباق دیکھو، یہاں پہ تو بات ہی ازواج مطہرات کی چل رہی ہے، اور اہل بیت ازواج مطہرات، قرآن نے ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا ہے. اس کے اوپر میں قرآن سے ہی دلیل پیش کر سکتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو اہل بیت کہا گیا. اور یہ جو سورہ احزاب کی پیچھے سے آیاتیں چل رہی ہیں، یا نساء النبی کی پیچھے جو چل رہی ہیں، ان تمام آیات کا تعلق جو ہے وہ ازواج مطہرات سے ہے. تو یہ جو آپ منقبت بیان کر رہے، بالکل ہم مانتے ہیں اہل بیت کی شان. یہ آیت تطہیر، اس میں اہل بیت امام حسن، امام حسین، سیدہ خاتون جنت اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم علیہ السلام سب شامل ہیں. لیکن یہ خالی ان کے لیے نہیں بلکہ ازواج مطہرات کے لیے بھی ہے، کیونکہ قرآن کا سیاق کلام ہمیں یہ بتاتا ہے. اور اہل بیت جو قرآن نے ہے وہ خالی بچوں کو نہیں کہا بلکہ بیوی کو بھی کہا ہے، جیسا کہ سورہ ہود میں آتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کہہ کے پکارا ہے. تو نمبر 1، اس آیت مبارکہ سے جو آپ نے استدلال کیا، یا آپ کا استدلال اس طرح باطل ہوتا ہے کہ آج آپ نے میرے سامنے اپنے 13 امام بنا دیے ہیں کہ آپ نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت مبارکہ میں شامل کیا. ہم بھی شامل مانتے ہیں، لیکن آپ نے یہاں سے امامت ثابت کی تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سیدہ خاتون جنت بھی پھر آپ کی امام ہوئی. یہ جو اثنا عشرہ والا آپ کا دعویٰ ہے، یہ تو پھر سارا کا سارا آپ کا مذہب ہی باطل ہو گیا، سارا کا سارا آپ کا دعویٰ ہی باطل ہو جائے گا اگر اس آیت مبارکہ سے آپ استدلال کریں گے. نمبر 2، میں نے قرآن سے کہا تھا دکھانا ہے، قرآن مجید سے دکھائے کہ اہل بیت سے مراد یہاں پہ پنجتن پاک ہیں، جبکہ ہم مانتے ہیں، لیکن میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن نے اہل بیت ازواج مطہرات کو کہا ہے، اور سیاق کلام جو پیچھے سے چل رہا ہے وہ بھی اہل بیت مراد ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے انما یرید اللہ، یہ کلمہ حصر ہے. اس کی ذرا آپ عبارت کھولے نا، انما، یہ جو کلمہ حصر آیا ہے یہ کس چیز پہ حصر کیا جا رہا ہے اور کس چیز کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے. اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو آپ کو آیت وضو میں جانا پڑے گا. وہاں پہ جب اللہ وحدہ لا شریک نے آیت وضو کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہ آیت مبارکہ چلتی جب اللہ نے پہلے وضو کا ذکر کیا، پھر غسل کا ذکر کیا، پھر تیمم کا ذکر کیا. ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم.
مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو جتنی میں نے قیود پیچھے بیان کی ہیں، یہ وضو غسل، یہ اس لیے بیان کی ہے تاکہ اللہ تمہیں پاکیزہ کر دے، اللہ تمہیں پاک کر دے۔ اسی طرح سورہ احزاب کی یہ آیت مبارکہ پیچھے سے آپ پڑھے کہ تم نے نرم لہجے میں گفتگو نہیں کرنی، تم نے فلاں کام نہیں کرنا، تم نے فلاں کام نہیں کرنا، یہ سب کچھ اللہ بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے انما یرید اللہ، کہ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ اللہ نبی کی اہل بیت یعنی ان کی ازواج مطہرات اور ان کی اولاد کو ہر طرح کی نجاست سے پاک فرما دے۔ جی سلام، میں نے آپ کی بات سنی، اب جواب سن لیں۔ پہلی بات ہے کہ ہم نے کہا کہ اپنا قرآن پورا بتاؤ نا، میں نے کیا کہا تھا؟ ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود، عمر بن الخطاب، عائشہ، ان سب کے بے شمار احادیث ہیں، شاید 1000 کے قریب۔ میں نے یہی جملے کہا تھا نا کہ قرآن ناقص ہے، اس نے جواب دیا، ایک لفظ جواب نہیں دیا۔ وہ تو بھول گیا بھائی کہ اپنا پورا قرآن پہلے دکھاتا، وہ تو اس کو تو چھوڑ، ان کے کوئی مولوی ہو تو اس میں بات کرنے کی جرأت ہی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا بالکل فراڈ کھل جاتا ہے۔ پہلے ہماری اب بھائی تعریف قرآن پہ ابھی ہم نے آپ کی بات سنی ہے، ابھی میری باری، اس کا تو بالکل یہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں یہاں سے کہ آئے تطہیر کے آپ سیاق و سباق دیکھیں کہ یہ ازواج کے لیے نازل ہوئی۔ اب بھائی آپ کو اتنا نہیں پتا، ترتیب نزول اور ہے، ترتیب جمع اور ہے، ترتیب نزول اور ہے، ترتیب جمع اور ہے۔ ایک ہمیں ضعیف حدیث دکھائیں آپ کہ یہ آیا جو ہے اس کا سبب نزول ازواج ہے۔ آیات کو کس نے جمع کیا؟ وہی لوگوں نے جنہوں نے گھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر شریف کو آگ لائے، انہوں نے یہ قرآن کو جمع کیا اور اس کو کہاں پہ رکھا ہے؟ بالکل ازواج کے بیچ میں، حالانکہ اس کے اسباب نزول میں سینکڑوں حدیث موجود ہیں، آئے تطہیر کے متعلق سینکڑوں حدیث موجود ہے، ایک میں بھی نہیں ہے کہ اس کا سبب نزول ازواج ہے۔ اور دیکھ، پہلی بات یہ کہ ترتیب آیات دلالت نہیں کرتا، قرآن مجید میں اس طرح بہت ہے، وہ سبھی جانتے ہیں کہ ترتیب نزول اور ہے، ترتیب جمع اور ہے، ترتیب تلاوت، ترتیب جمع، یہ صحابہ کا کام ہے جنہوں نے قرآن جمع کیا، جس کمیٹی نے قرآن جمع کیا، ان لوگوں اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ تو سب لوگ ہی جانتے ہیں، لذا سیاق و سباق سے آپ استدلال نہ کریں، پر مان بھی لیں کہ یہ ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور بالفرض مان بھی لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، تو قرآن میں کتنے آیا آتے ہیں کہ صدر کسی اور سے خطاب ہے، ذیل کسی اور سے خطاب ہے، ایک ہی آیا ہے کہ 3 دفعہ 3 مختلف لوگوں سے خطاب ہے، ٹھیک ہے نا، صدر کفار سے خطاب ہے، ذیل اس کا مومنین سے خطاب ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ پھر قرآن مجید، ان کو پتہ ہی نہیں نا، قرآن مجید کے اسالیب خطاب میں بہت زیادہ ہے کہ جملے آتے ہیں، جملات معترضہ بیچ میں آتے ہیں کہ صدر کلام ایک موضوع پہ ہوتا ہے، ذیل کلام اور موضوع پہ ہوتا ہے، بیچ میں ایک جملہ معترضہ آتا ہے جو نہ صدر سے مرتبط ہے نہ ذیل سے مرتبط ہے۔ اس کے یہ میں نے جو 3 باتیں کہی نا، ترتیب نزول اور ترتیب جمع مختلف ہے۔ بچوں کو کہا جاتا ہے، اجازت دیں، ترتیب نزول، ترتیب جمع یہ مختلف ہے، یہ تو پوری دنیا جانتی ہے، شاید ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہ پہلی بات، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ آپ ترتیب سے استدلال نہیں کر سکتے۔ ہاں، سبب نزول پہ اگر کوئی حدیث ہے تو آپ کے پاس ولو ضعیف ہمیں دکھا دیں، کوئی حدیث نہیں تمہارے پاس، حالانکہ اسی پر آپ کی کتابوں میں اسباب نزول میں بہت زیادہ احادیث موجود ہیں۔ دوسری بات کہ قرآن مجید میں ہم مان بھی لیں کہ یہ ترتیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، مان بھی لیں تو یہ تو بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں صدر کسی اور سے خطاب ہوتا ہے، ذیل کسی اور سے خطاب ہوتا ہے نا، یہ تو دلالت نہیں کرتا کہ اگر ایک ہی آیا ہے تو حتماً اس میں مخاطب بھی ایک ہی لوگ ہیں، یہ تو دلالت ہی نہیں کرتا۔ بالخصوص کہ اس میں قرینہ واضح ہے کہ صیغہ جو ہے مذکر سے مؤنث سے مذکر میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ تو بہت واضح ہے۔ پھر ملاحظہ کریں کہ یہاں پر جملہ معترضہ تو قرآن میں بہت زیادہ ہے کہ صدر کسی موضوع پہ ہوتا ہے اور ذیل بھی اسی موضوع پہ ہوتا ہے جو صدر پہ ہے، لیکن بیچ میں ایک جملہ اجنبی، بالکل اجنبی ایک جملہ آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جملہ الاعتراف فی الکلام، جملہ معترضہ اردو میں بھی کہتے ہیں، وہ تو بہت ہے قرآن مجید، اس کا جواب ان کے پاس کسی کے پاس نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ اس میں تو پنجتن پاک شامل ہیں، 12 امام کہاں سے آ گئے؟ اس زمانے میں بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، اگر پیدا ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کملی کے نیچے لاتے، لیکن یہ تو ثابت ہوا کہ اس امت میں معصوم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید بھی معصوم ہے، کہ ان کا ہر قول صحیح ہے، اللہ نے ضمانت دی ان کا ہر قول سے، الفعل سے، اللہ نے خود ضمانت دی کون سے، میں نے ہر کسی قسم کا عیب دور کیا ہے، اور جس کے پاس عصمت ہے، عقل کہتی ہے کہ اس کی ہر بات کو مانو، کیونکہ اس کا ہر کلام صحیح ہے، اور امت میں وہی جو معصوم ہوگا وہی فاروق بین حق و باطل ہوگا، وہی میزان ہوگا، حق کیا باطل کیا، کیونکہ اس کا ہر جملہ صحیح ہے، ہر فعل صحیح ہے۔
اسی کو امامت کا امامت ثابت ہو گیا. جب امامت ثابت ہو گیا ان میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا, امام حسن امام حسین علیہ السلام کا, ان کا امامت ثابت ہو گیا نا, تو آپ کی تین امام جو خلفاء سب کے امامت باطل ہے, کیونکہ معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کی امامت نہیں چلتی. ہو ہی نہیں سکتا بھائی. ایک شخص ہے بالکل اس کا ہر کلام صحیح ہے, ایک دوسرا شخص غلطی کر سکتا, امام کون ہے؟ کسی کافر سے پوچھو پتہ چل جائے گا. آپ نے کہا حضرت زہرا سلام اللہ اس مسئلے سے امام بن جاتے ہیں. اگر وہ ادعا کرتی کہ میں امام ہوں تو بن جاتی, لیکن جب انہوں نے خود کبھی ادعا نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, ان کا عصمت ثابت ہو جاتا ہے آیت تطہیر سے, عصمت ثابت ہو جاتا ہے آیت تطہیر سے. لیکن امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ جہاد کرنا بھی ہوتا ہے نا. عورت کی شان میں تو نہیں ہے کہ جہاد کر, بھائی ہے عورت کی شان میں جہاد کرنا؟ بولیے ابرار صاحب بتاؤ جی, عورت کے شان میں ہے کہ جہاد کرے؟ جواب نہیں دے رہا. کیوں جواب نہیں دے رہا؟ کیوں جواب نہیں دے رہا؟ پھر اونٹنی کا مسئلہ آ جائے گا نا, اونٹنی کا مسئلہ آ جائے گا. اونٹنی کے مسئلے کی وجہ سے جواب نہیں دے گا کہ عورت کے شان میں جہاد کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, اسلام میں عورت پہ جہاد تو نہیں ہے نا, جواب نہیں دے گا مولوی صاحب. مجبوری ہے, آپ تعریفیں نہ کریں, مجبوری ہے, جواب نہیں دے رہا, مسلمات کا جواب نہیں دے رہا. عورت پہ جہاد نہیں ہے نا. آپ کے پاس جواب نہیں ہے, اب آپ ہائپر ہو رہے ہیں, آپ کے پاس جواب نہیں. میری ہائپر بالکل نہیں, اب آپ نا اپنے آپ سے باہر ہو رہے ہیں. آئے ہائے ہائے ہائے, اونٹنی کا ذکر آیا, جلال ہے مولوی صاحب کا. میں آپ کو منع کروں, آپ اس طرح کی تعریف نہ کریں برائے مہربانی. آپ بات کریں دلیل سے, جو بات کر رہے ہیں دلیل سے بات ہی کر رہے نا. امام کا کام ہوتا ہے جہاد کرنا. امام کا کام ہے جہاد کرنا. امام کا کام ہے تلوار اٹھا کے دشمن کا سر قلم کرنا. یہی تو ہمارا اعتراض ہے. اجازت دیں بھائی. امام کا کام ہے, اگر اس کے پاس لوگ اس کی بات مانے نا, اگر لوگ اس کی بات ہی نہیں مانتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے, جہاد نہیں کرتے تھے, تلوار نہیں اٹھاتے تھے, کوڑے بھی نہیں لگاتے تھے, ہاتھ بھی نہیں کاٹتے تھے چوروں کے. یہ اس صورت میں ہے کہ اگر وہ متمکن ہو. امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے یہ کسی کا گردن کاٹنا, لوگوں کی امامت کرنا نماز کے سامنے. عورت نماز سامنے سجدہ کرے تو کیا صورت بن جاتی ہے؟ پیچھے مرد بیٹھ کھڑے ہیں, وہ بھئی اگر وہ سامنے سجدہ کرے تو غلط منظر ہے نا, غلط منظر ہے بھائی. حالانکہ سجدہ بہترین کام ہے, لیکن عورت آپ کے سامنے سجدہ کرے, یہ کسی کا غیرت برداشت نہیں کرتا. تو اس لیے حضرت زہرا سلام اللہ امام نہیں ہے, کیونکہ وہ خاتون ہے, اور انہوں نے کبھی خود امامت کا ادعا بھی نہیں کرنا, ان کے اولاد طاہرین علیہ السلام کرنا. تو یہ بقیہ ائمہ علیہ السلام کا امامت کہاں سے ثابت ہو جاتا ہے؟ جب آپ مان گئے نا نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, امام حسن علیہ السلام, امام حسین, امام علی علیہ, یہ امامت ان کے احادیث پر بے شمار ہے کہ ہمارے بعد 9 مزید امام ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کا یہی نتیجہ نے کہا آپ کا مذہب بھی باطل ہے, کیونکہ آپ کا ابو بکر عمر وہ معصوم نہیں ہے, ان کی امامت نہیں ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ ابراہیم کی بیوی کو اہل بیت بولا, کیونکہ ابراہیم کی بیوی اس کی چچا کی لڑکی تھی, جناب سارہ اس کی چچا کی لڑکی تھی, ٹھیک ہے نا, اس لیے اس کو اہل بیت بولا. آپ نے بولا کہ اجازت دیں, سورہ مبارکہ مائدہ میں قرآن کی آیت لیجعل علیکم ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم, کہ اللہ چاہتا کہ آپ پاک ہوں. یہ شیخ صاحب, مفتی صاحب زمین اور آسمان میں فرق نہیں کر سکتے. ایک ہے آیہ تیمم کے لیے, ایک ہے آیہ جنابت کے لیے, ایک آیہ ہے وضو کی آیت ہے, اس میں جو طہارت کی بات ہو رہی ہے وہ طہارت استنجا اور وضو کی بات ہو رہی ہے, پانی سے آپ طہارت کر لیں تاکہ نماز پڑھ سکیں. ایک طہارت ہے آیت تطہیر کی طہارت. ایک یہ سمجھتے ہیں سب طہارت ایک طرح کے ہوتے ہیں, بولیو اللہ کو دیکھو یار حالت ہے ان کی, یہ سمجھتے ہیں سب طہارت ایک ہے. ایک طہارت ہے آیت تطہیر کی طہارت, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اللہ کا ازلی ابدی ارادہ ہے کہ صرف آپ لوگ اس کے مخاطب ہیں. خود انہوں نے کہا اس میں حصر ہے کہ یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے کہ آپ میں سے ہر قسم کا ناپاکی دور کیا جائے. وہ وضو والی آیت میں یہ ہے کہ ہر قسم کی ناپاکی دور ہو جاتی ہے وضو سے, اس میں ہے لیذھب عنکم الرجس, یہ تو نہیں ہے نا. ویطہرکم تطہیرا, آپ کو غایت پاکی عطا کیا جائے. یہاں پہ جو آیت تطہیر میں جو طہارت ہے وہ مطلق بے نہایت تطہیر کی بات, ہر قسم کی عیب سے. آئے وضو میں جو طہارت ہے وہ پانی والی طہارت ہے, وہ گناہگار بھی وضو بنا دینا اس کی طہارت ہو جاتی ہے, وہ وضو بن جاتا ہے. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے مولوی صاحب.
قرآن مولوی صاحب تو اب پتہ قرآن یہ کو چلا، سمجھنے مولوی کے صاحب لیے اجازت ان دے، کا وارث اجازت ہونا دے، ضروری نہیں، انہوں نے قرآن اجازت ترجمہ دے، کیا میرا تھا۔ آخری جملہ بولنے دے، آخری جملہ پھر آپ بولیں۔ بات اس پہ ہو رہی تھی کہ ہم نے ان سے ڈیمانڈ کیا تھا نا کہ آپ کے خلفاء صاحب حضرات جو ہیں، جو کہ آپ سیدنا کہتے ہیں، سیدنا فلان سیدنا فلان سیدنا فلان خلیفہ بنے تھے، جی ہاں خلیفہ بنے سیدنا تھے، ابو یہ بکر، شرعی سیدنا خلیفہ سے عمر، بنے تھے سیدنا نا؟ عثمان۔ ہاں، یہ شرعی طریقہ سے بنے تھے یا سیاست کی زور سے بنے تھے؟ یعنی انتخابات میں کہتے ہیں ریگنگ کی ہے نا، ریگنگ کرنے کی وجہ سے یہ بناوٹی خلیفت ہے۔ اگر یہ صحیح خلیفت ہے تو قرآن کی آیت دکھاؤ یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ اپنے ائمہ کی آیت دکھا دیں۔ ہم نے آیت دکھا دی بھائی، یہ مانتے ہیں نہیں مانتے، دنیا سمجھ گئی کہ ہم نے کیا بولا۔ اب ان کی باری ہے نا کہ اپنے 1 2 3 کے لیے 1 2 3 کے لیے کوئی آیت دکھاؤ، کوئی روایت پڑھو بھائی۔ اگر نہیں ہے 1 2 3 تو ان کی خلافت باطل ہے جی، آپ کا مذہب بھی باطل ہے، نہیں ہے نا ابرار صاحب؟ نہ اللہ جاری آیت نہ صاحب روایت۔ دیکھیے، اگر خلافت باطل ہے تو باطل ظالم خلیفہ اب اچھا اہل بیت اچھا علیہ السلام کا گھر جلا سکتا ہے۔ اچھا، وہ اگر جلا دے نا ظالم ٹھیک، خلیفہ گھر جلا دے، اس میں کون سی تعجب ہے؟ مطلب آپ کی ساری گفتگو سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صغرے کبرے ملا کے اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، وگرنہ آپ کے اندر اتنی علمی جرت نہیں ہے کہ آپ اس مسئلے پہ گفتگو کر سکیں۔ تو یہ باتیں جو نہیں اس کا رد یقین کریں، آپ مانیں، کا علم، آپ کا علم تو آپ سمندر ہے، ہم تو صغرا قطرہ ہیں بھائی، کبرا، ایک منٹ، ہم آپ تو نے قطرہ ہیں، کون آپ سی سمندر ہیں، بات کہاں آپ پہ رد کریں نا۔ تحریف قرآن کا موضوع آ گیا، پھر کوئی اور موضوع لے آئے، پھر کوئی اور موضوع، 35 موضوع آپ نے مجھے یہاں پہ گنا دیے۔ یہی تو آپ کا مسئلہ ہے، ایک بات پہ آپ ٹکتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کی دلیل کو میں نے جیسے ہی دلیل کو اڑایا تو آپ کبھی شائیں نکلتے ہیں، کبھی بائیں نکلتے ہیں۔ ابھی میری بات سنیں، موضوع کی تعیین کر لیں، تاریخ کی تعیین کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس تاریخ کو ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے اسی موضوع کے اوپر، جو موضوع آپ دینا چاہیں چلے گے۔ جی 1 2 3 کی روایت، آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ موضوع تعین کریں، ہم چاہتے ہیں آپ 1 2 3 کی خلافت پہ کوئی حدیث یا کوئی آیت دکھا دیں۔ آپ کہتے ہیں نا آپ یہ کا موضوع آپ سید ہے رکھنا ابو چاہتے ہیں۔ بکر، آپ کا سید ہے عمر، آپ کا مولا ہے عثمان، آپ کے یہ 2 3 سید اور مولا جو ہیں خلیفہ نمبر 1 2 3، ان کی خلافت اگر شرعی ہے، ان کی خلافت کی کوئی آیت دکھائیں، کوئی طنز روایت نہ دکھائیں، کریں نہیں اللہ ہے جاری تو صاحب، نہیں ہے تو یہ طنز مذہب نہ اپنا بند کریں، کریں، مذہب بند کریں، شیعہ ہو جائیں۔ طنز نہ کریں، دیکھیے طنز نہ کریں، 1 2 3 کی بات نہ کریں۔ ہمارا 1 بھی مولانا ہے، 2 بھی سید ہے، 3 بھی سید ہے، 4 بھی سید ہے ہمارا، چلیں ٹھیک ہے؟ طنز وہ نہ 4 کریں کا آپ، مانتے ہیں، 4 کا 1 مانتے ہیں، علی دا پہلا نمبر، علی دا اور پہلا 4 بھی ہماری جان 4 ہے، جو نمبر 1 ہے۔ 4 بھی ہماری جان ہے، 2 بھی، 3 بھی، 1 بھی، یہ سب ہماری جان ہے، یہ چلے جی، ہمارے، یہ آپ کے چلے نہیں ہے۔ جی، اپنی جان کے لیے ہم چاہتے ہیں، اپنی جان کے لیے، ان کی خلافت کے لیے کوئی آیا روایت دکھائیں، نہیں ہے تو دکان بند کریں، سپر اب مارکیٹ بند۔ ایک منٹ، خلافت میں بات ہو جائے گی، لیکن ایک منٹ آپ دیکھ لیں کتنی آپ نے تیزی دکھائی کہ اس موضوع سے فرار ہو کہ آپ خلافت کے موضوع پہ آپ کے رکے ہیں۔ آپ نے خود کہا موضوع تعین کریں، شیخ صاحب آپ نے خود 2 3 دفعہ کہا ہے، کئی دفعہ کہا ہے، آپ مجھ سے کیوں گفتگو کر رہے ہیں، آپ منازع کا وقت تعین کریں، موضوع تعین کریں، تو آپ نے مجھ سے طلب کیا نا، تو میں نے کہا کون سا جرم کیا بھائی؟ یہ جرم ہے بھائی، ہم نے کہا نہیں، ان کی خلافت کی کوئی دلیل دے نا، شرعی ہے، شرعی ہے، ہمارا غیر مناظر قانونی ایک ہے، نہیں، شرعی خلافت ان کی شرعی ہے، غیر قانونی ہے، کوئی دلیل مانگا نا، اسلام کا ایک قانون، منٹ، اسلام کا قانون کیا؟ موضوع قرآن ایک سنت ہے۔ منٹ، موضوع کیا ہوگا؟ خلافت و امامت۔ موضوع یہی ہے کہ آپ ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت پہ آیا روایت دکھائیں گے، میں نے یہ نہیں ہے نا، ادعا کیا ہے، پہلے یہ بتائیں۔ ہے نہیں بھائی، اور شیخ صاحب میں آپ کے لیے آسان کر رہا ہوں، نہیں، ابھی اعتراف کر لو کہ نہیں ہے بھائی، کہہ دو کہ نہیں ہے بھائی، صاحب کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ نہیں ہے، مجھے چلے بھی پتا ہے کہ نہیں ہے، ایک منٹ، خلافت پہ آیا ایک روایت منٹ، نہیں ہے تو بات ختم ہے جی۔ بات سنیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ شیخین کی خلافت کے اوپر میں آپ کو احادیث دکھاؤں؟ نمبر 3، تینوں کے خلافت 1 2 3، ان کی خلافت کی شریعت کہاں سے آگے؟ ابو بکر سے شروع کرتا ہے، پھر عمر، پھر عثمان۔ نہیں، ہمارا دیکھیں، میں اگر آپ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کی خلافت غیر قانونی، غیر شرعی ہے۔ دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے نا، جیسے ضیاء الحق صاحب بھٹو صاحب ایک منتخب پرائم منسٹر تھے، ان کی حکومت قانونی تھی، مثال دیتا ہوں نا، دیکھیں یہ مثال عوام کے کو قابل ہی نہیں ہے، یہ لوگ مثال کے بھی قابل نہیں، ان کو چھوڑیں۔ وہ لوگ عوام دیکھتے ہیں نا، ان کو جب بچے دیکھتے ہیں نا سمجھ آ جائے۔ کہاں جمہوریت جیسی لعنت اور کہاں خلافت۔
چلیں جی، چلیں گولی مارے بھٹو صاحب، ان کو نہیں بولتے. دیکھیں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کی خلافت ابو بکر صاحب کی، عمر صاحب کی، ہم ان کو صاحب بولتے ہیں آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ ان کا احترام کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ ناراض نہ ہوں، اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ان کو صاحب نہیں ہماری کہتے ان وہ لوگوں کو. جان ہے. ہاں آپ کی محبت میں ہم ان کو کہتے ہیں کیا، کیونکہ ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں. ان کی خلافت غیر شرعیہ، آپ کہتے ہیں شرعیہ. اور شرعیہ تو کون شریعت کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا نام ہے نا. کوئی قرآن سنت سے کچھ دکھاؤ نا، قرآن سنت سے کوئی دلیل دکھاؤ جی. یہ کٹ گئے جی، فریز ہو گئے جی. میں نے کہا تھا کہ قرآن سنت سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو نازک وقت پہ ان کا انٹرنیٹ کٹ جاتا ہے. واہ جی واہ، مولوی صاحب، مولوی صاحب، آپ کے انٹرنیٹ کو کون سی نظر لگ گئی؟ چلیں جی.